وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 169 سورہ بقرہ۔ انما یأمرکم، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو اپنی طرف سے، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ سوء اور فحشاء کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوئی سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشائی سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے علاوہ حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض و کینہ، تکبر، نفرت و عداوت، جنگ، کسی کی تذلیل کرنا، الزام تراشی کرنا وغیرہ، ان چیزوں کی طرف بلائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بے حیائی کے کام ہیں، مثلاً گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ، ان سب گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو ان سب برائیوں کی طرف افراد اسے کھینچتے ہیں اور گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج تو یہی دعا ایک دل سے نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں۔ دیکھیں، ایسے ہی نہیں کہتے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ہم ان کی طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اچھی جگہ پر بیٹھیں، ہم اچھی محفلوں میں بیٹھیں، ہم اچھے لوگوں کو دوست بنائیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فحاشی سے بچو، اس طرف مت جاؤ۔ ان تمام برائیوں کا جن کا ذکر اوپر کر چکی ہوں، ان سب سے بچنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح آیات چھوڑ کر اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، روز قیامت وہ سب حسرت کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ کیوں کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آباء و اجداد یا ہمارے خاندان میں ایسی رسومات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں، تو ان کی بالکل ان کے قدموں پہ قدم رکھنے چاہیے۔ اور انبیاء کرام کی بھی یہی سنت ہے۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں یہی فرمایا تھا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں۔ دیکھیں، ہم میں اتنے بڑے بڑے مسائل شکر الحمدللہ نہیں ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے مین چیز کہ دوسروں کا اچھا سوچنے کی ضرورت ہے، جو یہ شیطان ہمیں سوچنے نہیں دیتا۔
دیکھیں آج ہم کتنی خوشی سے بچے کو یہ بات کہتے ہیں کہ بس انسان کی تو یہی فطرت ہے کہ چاہے وہ فیل ہو جائے لیکن اس کا دوست پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے دوست کے اچھے نمبر آ جائیں تو انسان کو اس پہ سب سے زیادہ غم ہوتا ہے اور کھی کر کے ہنستے رہتے ہیں اپنی اس سوچ پہ جو ہم آج کل بچوں کو دے رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا اگر آپ اپنے دوست کی خوشی میں اس کی کامیابی میں خوش نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے اچھی نیت نہیں رکھتے۔ تو بیٹا آپ اپنی نیت ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر بھی کرم کر دے گا۔ ہم یہ سکھانے کی بجائے بچوں کو کیا باتیں سکھا رہے ہیں ذرا سوچیں۔ ہم ایک لنچ باکس بچے کو دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار کسی کو دیا تو خود بیٹھ کے کھانا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ لنچ بچا کے لے آتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کسی دوسرے کو ساتھ شیئر کر لیا کرو کسی کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جو کہ لنچ نہ لا سکتا ہو یا وہ نہ لایا ہو تو اس کو کھلا دو۔ ہاں کیا آج ہم سب مائیں ہیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم یہ ترغیب دے رہے ہیں بچوں کو؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کی پاکٹ میں الگ سے پیسے ڈالتے ہیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کوئی ایسا ملے کہ جس کو کھانے کو کچھ نہ ہو تو آپ اسے لے دینا؟ یا اس سے پوچھیں کہ کلاس میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو کھانا نہیں لاتا یا وہ لنچ نہیں کرتا یا آپ کو دیکھتا رہتا ہو کسی کو کھانا کھاتے وقت؟ تو بیٹا یہ چپ کر کے اس کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کرو، میں نے کھانا زیادہ ڈالا ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنی سوچوں کو نہیں بدلیں گے اور میں والی پالیسی سے باہر نہیں آئیں گے، ہم اپنی نسلیں تو نہیں سدھار سکتے۔ ہم تو جو کر چکے وہ کر چکے ابھی تک، اب بات تو آگے کی ہو رہی ہے نا کہ آگے نسل صحیح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور عمل کرنے والا بنائے۔ یہ سب سے زیادہ دعا کیا کریں کیونکہ ہم میں عمل نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت اچھی باتیں گھنٹوں گھنٹوں کر سکتے ہیں